حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میری سواری ان سواریوں کی آگے سے نکلنے لگی تو ایک عورت نے مجھ سے پوچھا، حلیمہ پہلے تو اتنی دیر سے پیچھے تھی اور اب بھاگ کر آگے نکلے جا رہی ہے، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سوار بدل لیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں دوسروں سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ جب ہم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے اور بکریوں کے تھن روزانہ دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ ہمسائے کی عورتیں آتیں اور مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ حلیمہ تم کہاں بکریوں کو چراتی ہو؟ ہم بھی اپنی بکریوں کو وہاں بھیجا کریں گی، ہماری بکریاں بھی پھر زیادہ دودھ دیا کریں گی۔ لیکن ان کی بکریاں بھی جب وہاں چرتیں لیکن ان کی بکریوں میں اتنا دودھ نہ آتا جتنا حلیمہ کی بکریوں میں دودھ آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتیں تھیں۔ آپ کے گھر میں آنے سے حلیمہ کے گھر میں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ چنانچہ ان برکتوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر کے اندر پرورش ہوئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے میں بہت عجیب اور پرکیف لوری دیا کرتی تھی۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، یا ربی اذا اعطیتہ فبقہ، اے پروردگار عالم جب تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ بچہ عطا فرمایا ہے تو اب مہربانی فرما کر اس عطیے کو دوام اور بقا بھی عطا فرما دینا۔ وَأَعْلِهْ إِلَى الْعَلَاءِ وَأَرْقِهْ، اور آپ کے درجات و مقامات اعلیٰ میں مزید ترقی فرما کر بلندیوں کی انتہائی منزل پر فائز کر دے۔ وَأَدْحِسْ أَبَاطِيرَ الْعَدِيِّ بِحَقِّهِ، اور دشمنوں کی سازش آپ کی سچائی، راست بازی اور حق کی تاثیر سے بے اثر کر دیجیے۔ حضرت حلیمہ جب بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتی تو اپنی بیٹی شیمہ کو بھی ساتھ بھیجا کرتی تھیں۔ ایک دن ماں نے کہا کہ شیمہ بہت دیر ہو گئی ہے، تم ابھی بکریاں چرانے نہیں گئی؟ اس نے کہا، امی میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، یہ مجھ سے نہیں سنبھل سکتی، میرے ساتھ آپ کسی اور کو بھی بھیج دو، میں گرمی کے موسم میں سارا دن بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں جسے آپ کے ساتھ بھیج دوں، آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ شیمہ نے کہا، امی مجھ سے اکیلے یہ کام نہیں ہوتا۔ جب ماں نے مجبور کیا تو شیمہ کہنے لگی کہ امی میں ایک شرط پر بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیج دیں تو میں بکریوں کو ساتھ لے جاؤں گی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے وجہ پوچھی کہ آخر تم اپنے بھائی محمد کو ہی ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہو تو اس وقت شیمہ نے کہا، امی ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تو بکریوں نے تھوڑی دیر میں ہی جلدی جلدی چر کے گھاس کھا لی، اور جس جگہ میں اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھی بکریاں بھی وہیں پر واپس آ کر میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ جہاں اللہ کے محبوب ہیں وہاں کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کے آپ محبوب ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے ازل کے حسیں، اے ابد کے حسیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پرورش کے ماحول سے آگے بڑھے اور جوانی کی عمر کو آپ پہنچے تو جوانی کی عمر میں آپ اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں آپ سے افضل، اخلاق میں آپ سے احسن، میل جول میں آپ سے اکرم، رفاقت میں آپ سے اچھے، حلم میں آپ سے اعظم، امانت و دیانت میں آپ سے اصدق اور کوئی بھی نہ تھا۔
آپ نے کبھی کوئی فحش اور بری بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ جنگ و جدال اور کوئی خصومت کی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوم صادق اور امین کہا کرتی تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں کے اندر ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ اس حجر اسود کو میں نصب کروں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ کل جو بھی شخص ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا چنانچہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی شان کہ سب سے پہلے ان کی نظر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا اور چاروں کونے چار مختلف سرداروں کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور فرمایا کہ آپ اسے حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلیں۔ جب اس جگہ پر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی کے ساتھ خود حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب فرما دیا، اور وہ جو عربوں میں جھگڑا چل رہا تھا وہ سارا مسئلہ بآسانی حل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف جو بھی دیکھا کرتا تھا وہ اپنا دل وہیں آپ کو دے بیٹھتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، تو اس وقت یہودیوں نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جائیں اور آپ سے یہ سوالات پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوی میں سوال پوچھنے کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کے بجائے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ! جب یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں کہنے لگے کہ ہم نے تو تمہیں چن کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہماری ناک کٹوا دی۔ تم نے یہ کیا کیا کہ تم بھی ان کے ماننے اور چاہنے والے بن گئے ہو؟ جواب میں انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اس چہرے کا دیدار تو کر لو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا حسن و جمال وہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ظاہر نہیں کیا تھا، ورنہ تو دنیا میں آپ کو دیکھنے کی کوئی بھی تاب نہ لا سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اس رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب میں نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا، اور جب میں اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا، اور پھر میں سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند، تو بڑا خوبصورت سے ہی، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہے وہ حسن و جمال تو اے چاند تیرے پاس بھی نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند پر ہیں چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔